انفاق کو تھوڑا سا اور سود کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ، کیا زبردست بات۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں کھل کے چھپ کے، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے سخی لوگوں کے لیے، مال خرچ کرنے والوں کے لیے۔ انسان کی دو کیفیتیں ہیں۔ آنے والے وقت میں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ گزری ہوئی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیوں پر جب کوئی خیال آتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مال ہم کیوں نہیں خرچ کرتے کہ بھائی بڑے دکھ دیکھے ہیں، اب تو دولت ہاتھ میں آئی ہے، اب اس کو لٹا دیں گے تو آگے کل کو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ خوف اور حزن، اس کے بیچ انسان چلتا ہے ساری زندگی۔ تو مال خرچ کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے اس کا خوف اور اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم اللہ کے نام پہ دو، نہ تمہیں کبھی خوف آنے دے گا نہ تمہیں کبھی غم آنے دے گا۔ اور جو سود والے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یہ یہاں بھی برباد ہیں، یہ آگے بھی برباد۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پرسوں کہ سود خور اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے۔ سود خوروں کی سزا سب سے عجیب تھی کہ ان کے پیٹ گنبد کی طرح اور سانپ اندر گھسے ہوئے تھے، ان کو اندر سے کاٹ رہے تھے، جو دکھ اور درد میں سب سے خوفناک چیز بن جاتی ہے، اندر سے ان کو سانپ وار کر رہے تھے۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ سے سخاوت مانگو، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی بنا، کہ اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور اسلام کا جو موضوع ہے وہ حرص و ہوس نہیں، ایثار، سخاوت، خدمت خلق اور قربانی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا تھا قرضہ کسی سے، وہ لینے ان کے گھر پہنچے، وہ گھر چھپ گیا، تو باہر کھڑے ہو گئے، انہیں زور زور سے آواز دی، باہر نکل، مجھے پتہ ہے تو اندر ہے۔ وہ نکل نہیں رہے تھے کہ مانگے گا، میرے پاس ہے نہیں۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو باہر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کیوں چھپ رہا ہے مجھ سے؟ کہا میں تنگ دست ہوں، ادا نہیں کر سکتا۔ تو ابو قتادہ رونے لگے اور فرمایا جاؤ، معاف کیا۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے قرض خواہ کو مہلت دے یا معاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک عجب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اللہ نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کچھ تو سوچو کیا لائے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں لایا۔ پھر کہنے لگا ایک بات ہے اگر تیری بارگاہ میں کوئی اس کی قیمت ہے تو۔ اللہ کو تو سارا پتہ تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں تجارت کرتا تھا، لوگوں کو مال اٹھواتا تھا، جو پیسے نہیں دیتا تھا اور دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا کہ پیمنٹ پہنچاؤ، میں اسے مہلت دیے رکھتا تھا، جب دے ٹھیک۔ اور جو
تنگ دست ہو جاتا تھا، کوئی نقصان ہو جاتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو معافی کر دو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے جیسا بننا چاہتا ہے، یہ تو میری صفت ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، چل بس اسی پر تجھے جنت کا فیصلہ۔